ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صفت حمد و ثناء ان سمندروں کے سیاہی کے ساتھ لکھنا شروع کر دی جائے تو روئے زمین کے اوپر جتنا پانی ہے، جتنے سمندر ہے، وہ سارے خشک ہو جائیں، سب کی سیاہی بن جائے اور سارے سیاہی کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا جائے، اور روئے زمین کے جتنے درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں۔ ان قلموں کے ساتھ، ان سیاہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء لکھنا شروع کر دی جائے تو سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں، اللہ کی تعریف ختم نہ ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں اتنے ہی اگر اللہ اور بنا دے، روئے زمین کے اوپر جتنے سمندر ہیں اتنے سمندر اللہ اور پیدا کر دے، ان کی بھی سیاہی بن جائے، وہ بھی اللہ کی تعریف ان سیاہیوں کے ساتھ لکھی جائے، تب بھی میرے رب کی تعریف ختم نہ ہو، میرے رب کے کلمات ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان لئی جو کچھ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان لئی جو کچھ تیار کیتا ہے، وہ بھی ایک اللہ پاک دی قدرت کاملہ دا کرشمہ ہے۔ انسان دا بنانا، انسان نو پیدا کرنا، مختلف مراحل چو گزارنا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان دی ضروریات واسطے چیزاں بنائیاں۔ اللہ نے انسان تو علاوہ دیگر مخلوقات بھی پیدا کیتیاں۔ روئے زمین تے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے کتنے بڑے شاہکار نے، وہ ویکھ کے بندہ بے اختیار کہندا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تو علاوہ ایسی کوئی کاریگری کرنے والا نہیں ہے۔ سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے،
آسمان تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی تھی، اور صرف آسمان تو بارش ہی نازل نہیں ہوندی، اگر اللہ چاہے تو ایسے آسمان تو اگ نازل کر دے، اللہ چاہے ایسے آسمان تو پتھر نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہندے نے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، میں ایسے ہی آسمان دے وچوں بارش نازل کیتی، وہ بارش زمین تے آئی، زمین پہلے خشک سی، پھر پانی دے آن نال زمین تر ہو گئی، زمین تازہ ہو گئی، او دے چوں سبزہ نکلیا، او دے چوں ترکاریاں نکلیاں، او دے چوں اناج نکلیا، جس اناج تو انسان نے بھی فائدہ حاصل کیتا، جانوراں نے بھی فائدہ حاصل کیتا، یعنی جانوراں دا چارہ بھی آ گیا، انسان دی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بارش دے ذریعے ایسے زمین چوں گھنے باغات اگائے، جنہ باغات تے مختلف پھل لگتے ہیں، جنہ باغات تے مختلف میوہ جات لگتے ہیں، یہ ساریاں کاریگریاں کدیاں نے؟ اللہ وحدہ لا شریک دیاں نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ اپنی قدرت دے نظارے دکھائے نے، اپنی قدرت دے کرشمے دکھائے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر میں روئے زمین تے صرف اندھیرا ہی رکھدا، روشنی نہ کردا، تو کون سی میرے تو علاوہ جڑا دنیا تے روشنی لے کے آندا، اور اگر میں دنیا تے صرف روشنی رکھدا، اندھیرا رکھدا ہی نہ، تو میرے تو علاوہ کیڑی ذات سی جڑی دنیا والیاں دے اتے اندھیرا کر دی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ اگر اندھیرا کر دے نے تو یہ دے اندر بھی بہت ساریاں خوبیاں بھی نے، اللہ تعالیٰ دیا بہت ساریاں حکمتاں بھی نے۔ رات ہوندی ہے، صبح دا تھکیا بندہ جس ویلے سوندا ہے تے او دے صبح دی ساری سون دے نال تھکاوٹ ختم ہو جاندی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں رات نو سکون دا ذریعہ بنایا ہے، رات میں اسے واسطے بنائی ہے کہ تاکہ او رات تانوں اپنے لباس اندر لپیٹ لوے۔ رات آندی ہے، اندھیرا چھا جاندا ہے، ہر چیز چھپ جاندی ہے۔ جدوں اندھیرا آندا ہے پھر بہت ساریاں چیزاں اس اندھیرے اندر چھپ جاندیاں نے، دن آندا ہے ہر چیز روشن ہو جاندی، ہر چیز واضح ہو جاندی۔ اے جڑا دن تے رات دا نظام بدلن والا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے نے، وہ زمین اتنے میخاں اللہ نے گڈیاں نے۔ اللہ پاک کہندے نے کہ اگر میں نہ گڈاں، نہ گڈی ہوندیاں تے زمین ہلدی، او دی حرکت کو ساکت کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے زمین دے اوپر بہت اونچے اونچے پہاڑ، مضبوط پہاڑ اللہ نے بنائے۔ انہاں چیزاں نو ویکھ کے بے اختیار زبان تو نکلدا ہے کہ سبحان اللہ، انہاں نو پیدا کرنے والا صرف اللہ دی ذات، اور پھر خالی پیدا ہی نہیں کیتا، پھر اللہ دی نگرانی دے اندر نے۔ کدی ویکھیا سورج تے چاند آپس وچ ٹکرائے ہون؟ کدی سورج نے نکلن چ دیر کیتی ہوئے، کدی چاند نے نکلن چ دیر کیتی ہوئے؟ ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ دی کاریگری نے، اللہ تعالیٰ دی قدرت نے۔ تو اللہ پاک فرماندے نے پیغمبر کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے یہ سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر، ساری سیاہی ختم ہو جائے، سارے سمندر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کتنا ظالم انسان ہے جڑا اللہ نو چھڈ کے، اللہ دی وحدانیت نو چھڈ کے، اللہ دی ربوبیت نو چھڈ کے، اللہ دی حاکمیت نو چھڈ کے کسی اور دی صفات نو اللہ دی طرح رتبہ دیندا ہے، اللہ دی طرح شان دیندا ہے۔ گزریاں قوماں دے اندر یہی معاملات سن، انہاں اللہ نو چھڈ کے اللہ تعالیٰ دی مخلوق نو ہی وہ درجہ دے دیتا، اللہ تعالیٰ دی مخلوق نو ہی وہ مقام دے دیتا جو اللہ دا مقام سی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں تے عذاب بھی نازل کیتے، انہاں نو سزاواں بھی دتیاں، انہاں نو سمجھان لئی، انہاں دی عبرت لئی، نصیحت لئی اللہ نے انہاں نو دنیا تے کئیاں نو برباد تک کر دیتا، تباہ تک کر دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سمجھن واسطے تیار نہ ہوئے، اس کے باوجود بھی لوگ سمجھے نہ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد
اللہ پاک کہتے ہیں اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک صرف میں اللہ کا ایک بشر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بشریت سے پیدا کیا ہے، مثلکم میں بحیثیت جنس آپ جیسا ہوں۔ بہت سارے لوگوں اس گل تو سمجھن لگیاں تھوڑی جی کمی ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسا کردان دین، رسول نو اپنے جیسا کردان دینے۔ میرے خیال بہت بڑا وہ ظالم شخص ہوئے گا جدا ذہن ہوئے، جدا نظریہ ہوئے، جدا عقیدہ ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے جیسے نے، ساڈا تے باپ ساڈے جیسا نہیں، ساڈی ماں ساڈی جیسی نہیں، ساڈے تو بڑے جڑے ساڈے رشتے نے وہ ساڈے جیسے نہیں، انہوں نے اسی اپنے جیسا نہیں گردان دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کس طرح اسی اپنے جیسا گردانا گے؟ قرآن یہ گل کہہ رہا پیغمبر کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ایک جنس دا اعتبار ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان نو جتنے بھی نبی نے انسانہ چو پیدا کیتے نا، فرشتیاں چو نہیں، جنات چو نہیں، کسی اور مخلوق چو نہیں، بحیثیت جنس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کنہ چو پیدا کیتے نے؟ انسانہ دے اندروں۔ جس طرح ساڈا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح انبیاء دے باپ بھی سیدنا آدم علیہ السلام نے، سارے نبی انسانہ دے اندروں نے، لیکن شان، مقام، عزت، مرتبہ پوری کائنات بھی مل جائے تو انہوں جیسا نہیں، پوری کائنات انسان مل جان تو انہوں جیسے نہیں۔ یہ تو بہت بڑا ظالم ہے جڑا یہ گل کہے گا کہ نبی ساڑھے جیسے نے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے مثال دیتی ہے کہ جس طرح تسی انسان ہو اس طرح پیغمبر بھی انسانہ دی لڑی چاہو، لیکن رتبہ اے وے، شان اے وے، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے مقام اس قدر اعلیٰ تے بلند رکھیا ہے کہ کائنات دا کوئی فرد و بشر انہاں جیسا تے دور، انہاں دے نال جڑی ہوئی جڑی چیز ہے، انہاں دے جسم نال لگی ہوئی جڑی چیز ہے، میں سمجھنا کہ عزت اعتبار نہ تے او دے جیسا بھی نہیں۔ اس لئی اس بکھیڑے دے اندر، اس بھلیکھے دے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی شخص دنیا دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء دی شان نو کام کردا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کہندا ہے کہ جس طرح وہ کہندے سن کہ پیغمبر مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، اے نبی کس طرح دا؟ یہ ساڈے وانگوں ہی کھاندا ہے، ساڈے اندر وانگوں ہی پیندا ہے، اور دنیا دے تے معاملات بھی جا کردا ہے، بازار چ خرید و فروخت بھی کردا ہے۔ کئیاں دی ڈیمانڈ سی کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جدی کوئی ضرورت نہ ہوئے، جنہوں کھان پین دی کوئی ضرورت نہ ہوئے، اور جنہ ڈیمانڈاں کیتیاں وہ ڈیمانڈاں کردے ہی رہ گئے۔ کئیاں نے کیا فرشتہ نبی ہونا چاہیے یا یہ نال فرشتے ہر وقت ہونے چاہیے نے، جڑا کوئی بھی کام ہوئے فوراً یہ مدد کرن، فوراً جناب وہ چیز نو بدل کے رکھ دین اپنے اپنے ذہن سن۔ اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر انہاں وانا نو کہہ دو کہ تہاڈیاں ڈیمانڈاں دے مطابق میں کام نہیں کر سکتا، مینوں نبی تسی نہیں بنایا، میں تہاڈے کولوں پوچھ کے نبی نہیں بنیا، بلکہ کہ یہ یوحا الیہ، اللہ تے میرے وال وحی کردا ہے۔ اصل اندر مینوں پیغمبر کنے بنایا ہے؟ اللہ پاک نے۔ مینوں نبی کنے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ پاک ہی میرے وال وحی کردے نے، انما الہکم الہ واحد، میرا معبود اور تہاڈا معبود اصل اندر ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہی معبود نے جڑے اصل اے درجہ رکھ دے نے، اے مقام رکھ دے نے، اے حق رکھ دے نے کہ صرف اسے دی ہی بات کیتی جائے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ پاک کہندے نے انہاں نوں کہہ دو اگر اللہ نال ملاقات کرنا چاہتے ہو، اللہ دا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ نال ملاقات اچھی کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے عمل ٹھیک کر لو۔ اگر تسی چاہتے ہو کل تہاڈی رب نال ملاقات ہوئے، اللہ تہاڈے نال چنگا سلوک کرن، اللہ تہاڈے اُتے رحم نازل کرن، اللہ تانوں انعام دین، تہاڈی اخروی زندگی کامیاب کر دین، تو پھر تہاڈے واسطے واجب تے ضروری کیڑی چیز ہے کہ تسی اپنے اعمال درست کر لو۔ اپنے عمل ٹھیک کر لو گے، اپنے عمل نیک کر لو گے
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں بنانا، اپنے رب دی بندگی دے اندر کسی ہور نو شامل نہیں کرنا۔ بندگی صرف اللہ وحدہ لا شریک، عبادت صرف اکیلے خدا دی، اس تو علاوہ، اس رب تو علاوہ، اس معبود تو علاوہ کسی ہور نو ایسا درجہ، ایسا مقام نہیں دینا۔ اگر تسی یہ نظریہ، یہ عقیدہ بنا لو گے، پھر اللہ تعالیٰ تواڈے نال ملاقات بھی کرے گا، تانوں اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، تانوں اپنی طرف انعام بھی عطا فرمائے گا۔ وگرنہ اگر انسان نے اللہ دے مقابلے تے دی مخلوق نو، او دی مخلوق چو کسے نو کھڑا کیتا، تو پھر یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولہ نہ محبت کردا ہے، لیکن اس گل دی اللہ نے بھی اجازت نہیں دیتی کہ او دے رسولہ نو او دے مقابلے تے کھڑا کرتا جائے۔ اللہ نو اپنے رسول پسند نے نا، کائنات اندروں جڑے بہترین لوگ سن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبی بنایا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے نے، ایک کائنات دے بہترین انسان سن، انہاں تو بہتر کوئی نہیں سی، اس لیے اللہ نے انہاں دے سراں دے تے تاج نبوت سجایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کر دے کہ انہاں نو اللہ دے مقابلے تے کھڑا کر دیتا جائے، انہاں نو رب دا شریک بناتا جائے، رب دی حکومت دا، رب دی صفات دا حصے دار بناتا جائے۔ اللہ یہ بھی گل پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تسی اللہ دی ملاقات دا ارادہ رکھ دے ہو تو پھر یہ گل یاد رکھ لو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس اس انسان نو نیک عمال کرنے ہون گے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب دی عبادت اندر کسی نو شریک نہیں بنانا ہوئے گا۔ الحمدللہ سورہ الکہف دی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین یہ جتنا بھی بیان کیتا گیا اس صورت نو پڑھیا سی، یہ تے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں حرف بحرف اللہ تعالیٰ جو ترجمہ، تفسیر، مفہوم بیان کیتا گیا، اللہ رب العالمین اپنے دل چ بٹھان دی توفیق عطا فرمائے، یہ دے اپنی زندگی نو بنان دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اندر اگر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ پاک اپنی رحمت تل معاف فرمائے، اور انہوں ساڈے واسطے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا وامراض المسلمین، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔